نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة من نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین، بہت ہی مختصر وقت میں صرف 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ ہے. دوسری بات، اس کا تعلق 15ویں شعبان یعنی آئندہ کل کا جو دن ہے اس کے متعلق ہے. اور تیسری بات رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی اور تمام کے تمام مخلوقات کو بنایا صرف اور صرف انسان کے لیے. آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کے لیے، زمین بنائی انسان کے لیے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ندی، نالے، شجر، حجر، پتھر، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی. یہاں تک کہ جنت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنایا. آئندہ اللہ تعالیٰ جب آخرت برپا کریں گے، دنیا گزرنے کے بعد جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو برپا کریں گے. آخرت بھی ہمارے لیے ہی آئے گی. دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کے لیے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اس کا پیسہ وصول کرتا ہے، اس کی محنت وصول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن ذرہ برابر بھی ایک قیمت اللہ تعالیٰ نے وصول نہیں کی. ایک ٹھوٹی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیا، مجھے اس کی اتنی قیمت چاہیے. ندی، نالے، پتھر، حجر، شجر وغیرہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی قیمت ہم سے وصول نہیں کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور کوئی چیز وصول نہیں کی. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے. صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ کو چاہیے. پوری کائنات جو انسان کے لیے بنائی اس کی قیمت صاف ستھرا دل ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی صاف ستھرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے. یعنی جس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، بچہ جب رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کر جب آتا ہے اور اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے بھی نہیں ہوتے تو اس وقت جو جیسا اس کا
دل ہوتا ہے صاف ستھرا دل، نہ گناہ کا دھبا اس کے اوپر ہے، نہ اس دل کے اندر کسی کا کینہ ہے، نہ حسد ہے، کسی طرح کا گناہ اس کے قلب کے اوپر اور اس دل کے اوپر ہوتا نہیں ہے، ایسا صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ آدمی اپنی عمر طویل گزار کر 50 سال 60 سال 70 80 سال گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہو تو اس وقت چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب ہے، خالق ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ انسان جب دنیا کے اندر جائے گا، بازاروں کے چکر لگائے گا اور معاملات میں جو ہے وہ گھسے گا تو اس کا دل تو سیاہ ہوگا، گناہ اس سے ہوگا، فتنہ اور فساد کے اندر وہ مبتلا ہوگا. یہی وجہ تو تھی کہ فرشتوں کو اعتراض کرنا پڑا کہ اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری تحمید کے لیے، تیری بندگی کے لیے ہم کافی ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ جا کر گناہ کرے گا، جبکہ وہ جا کر وہ فتنہ اور فساد کرے گا، جبکہ وہ جا کر قتل و قتال کرے گا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور ایک حکم یہ لگا دیا کہ جب تو آنے والا ہو تو اس وقت صاف ستھرا دل چاہیے. انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، اس کے بعد جب تو میری بارگاہ میں آئے تو صاف ستھرا دل چاہیے. لیکن گناہوں کے اندر یہ دل جو ہے وہ ملوث رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کے چند طریقے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد ایک طریقہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے دل کو صاف کرنے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آتا ہے. فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان 6 گھنٹے کا وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے پہلی نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسری نماز اگر وہ اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اگر وہ پڑھتا ہے، ان دونوں نمازوں کے درمیان اگر اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں. اس کو حدیث پاک کے ذریعے میں سمجھاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ اگر تم بتاؤ کہ تمہارے گھر کے دروازے کے اوپر اگر نہر جاری، دریا بہ رہا ہو، سمندر ہو، اور تم دن میں 5 مرتبہ اگر اس میں غسل کرو گے اور اس میں وضو کرو گے اور بدن کے اوپر اگر تم پانی بہاؤ گے تو کیا تمہارے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں رہے گا. جب 5 مرتبہ آدمی دن میں غسل کرے گا تو اس کے بدن کے اوپر میل کچیل نہیں رہے گا. یہی مثال جو ہے وہ نماز کی ہے کہ اگر دن کے اندر 5 مرتبہ اگر ہم نے نماز پڑھی تو ان نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوا ہے اور ہمارا قلب جو سیاہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں، اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ذریعے وہ اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں ایک وقت لاتے ہیں، 24 گھنٹے میں، اور وہ وقت ہے تہجد کی نماز کا وقت. کہ اگر ایک آدمی سے نماز اپنے وقت پر وہ نہیں پڑھ سکا، اپنے گناہوں کو وہ معاف نہیں کرا سکا، اپنے دل کو وہ صاف نہیں کر سکا، تو 24 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے ہیں اور وہ ہے تہجد کی نماز کا وقت. اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز کے موقع پر چند رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو صاف کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، جو گناہ ہوئے تھے اس کو معاف کر دیتے ہیں. اگر نماز میں کوتاہی ہوئی اور تہجد کی نماز بھی اگر وہ نہیں پڑھ پایا تو اللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر 7 دن کے اندر ایک وقت لاتے ہیں اور وہ وقت ہے جمعہ کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے جمعہ کی نماز پڑھی پورے اہتمام کے ساتھ،
खुशू खुदू के साथ अगर किसी ने जुमा की नमाज पढ़ी और फिर आइंदा जुमा को भी उसने इसी एहतिमाम के साथ अगर नमाज पढ़ी, 2 जुमा की नमाज के दरमियान जो गुनाह हुए हैं पूरे 7 दिन के अंदर 2 जुमा की नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ कर देते हैं और उसके दिल को और कल्ब को साफ कर देते हैं। तो पहले था हर 3-4 घंटे के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है, फिर पूरे 24 घंटे के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब बंदे का दिल साफ हो जाता है, फिर 7 दिन के बाद हफ्ते के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे का दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर बंदा नमाज में कोताही कर रहा है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, जुमा में भी गफलत हो रही है और उसका दिल साफ नहीं हो रहा है और दिल के ऊपर गुनाहों के धब्बे हैं, तो अल्लाह ताला हर महीने के अंदर एक साथ लाते हैं, हर महीने के अंदर एक साथ लाते हैं। और वो है इस्लामी एतबार से 12, 13 और 14, ये 13, 14 और 15 महीना जो होता है महीना, तो उसकी 12, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख जिसको अय्याम बीज कहा जाता है, उस दिन रोजा रखना सुन्नत है। जब अगर कोई आदमी इन 3 दिनों के अंदर रोजा रखता है और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और उसका दिल भी साफ हो जाता है। तो पहले था हर 3 घंटे के बाद, उसके बाद 24 घंटे के बाद एक साथ आ गई, उसके बाद 7 दिन के बाद एक साथ आ गई, फिर हर 1 महीने के अंदर एक साथ ऐसी आती है जिससे गुनाह माफ हो जाते हैं। अय्याम बीज के रोजे रखना। अगर कोई आदमी चारों में कोताही करता है और गुनाह करता ही जाता है और उसका दिल सियाह होता चला जाता है और तौबा और इस्तिग़फ़ार करता नहीं है, तो अल्लाह ताला पूरे साल के अंदर चंद दिन लाता है इंसान के अंदर निखार पैदा करने के लिए, इंसान के दिल को साफ करने के लिए अल्लाह ताला और चंद दिन लाते हैं, और वो है शाबान और रमज़ान का महीना। तो ये शाबान और रमज़ान का महीना जो है वो इंसान के गुनाह माफ कराने के लिए, और ये नमाज का वक्त, नमाज का होना, और इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज का होना और जुमा की नमाज, अय्याम बीस के रोजे और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ तवज्जो करना, और शाबान और रमज़ान ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। हम नेमत समझते हैं ज़ाहिरी चीजों को, जो चीजें ज़ाहिरी होती है उसको सिर्फ नेमत समझते हैं। हालांकि मैंने जो पूरी तरतीब आपके सामने बयान की, अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीजें इंसान के लिए नेमत है, इसलिए कि इन चीजों से इंसान का दिल साफ होता है, इन चीजों से इंसान के गुनाह माफ होते हैं, और अल्लाह ताला को ऐसा साफ सुथरा दिल ही चाहिए। तो गोया कि ये चीजें तो हमारे लिए नेमत हो गई। तो अलगर ये शाबान का महीना और रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने जो दिया है वो हमारे गुनाह माफ करने के लिए और हमारा दिल साफ करने के लिए दिया है। शाबान के महीने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा तसफ़ शाबान फला तसूमू, कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए, 15 शाबान हो जाए, तो तुम रोजा न रखो। फला तसूमू, के तुम रोजा न रखो। सवाल पैदा होता है कि रोजा रखना ये तो एक बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह ताला के लिए प्यासा रहना, अल्लाह ताला के लिए भूखा रहना, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना क्यों कर रहे? और दूसरी तरफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा अगर सबसे ज्यादा अगर रोजे रखते हो तो शाबान के अंदर। तो एक तरफ हमें मना किया जा रहा है कि इदन तसफ शाबान फला तसूम, कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए तो तुम रोजा मत रखो, और दूसरी तरफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान को छोड़कर सबसे ज्यादा जिस महीने के अंदर रोजा रखते थे वो शाबान का रोजा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें मना किया जा रहा है और खुद अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में रोजा रखते हैं,
اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب رمضان شعبان کا مہینہ جب آدھا ہو جاتا ہے تو انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کو منع اس لیے کیا گیا کہ اگر 15 شعبان کے بعد بھی اگر میں اور آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی ہمتیں کمزور ہیں، ان کے ارادے جو ہے وہ کمزور ہے، یہ لوگ روزہ رکھ کر جو ہے وہ تھک جائیں گے، یہ لوگ اکتا جائیں گے، اور جب یہ لوگ شعبان کے اندر نفل روزہ رکھ کر یہ لوگ تھک جائیں گے اور اکتا جائیں گے تو آئندہ 15 دن کے بعد جو رمضان کا فرض روزہ شروع ہونے والا ہے اس میں یہ لوگ کوتاہی کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم مت رکھنا۔ لیکن فقہاء نے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے اندر ہمت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، اور جس کو اپنی ذات کے اوپر پورا یقین ہے کہ اگر میں نے 15 شعبان کے بعد اگر روزہ رکھا تو میرے رمضان مبارک کے فرض روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ تو منع جو کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ارادے کمزور ہیں اور جو وہ معمولی عمل کر کے اکتا جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو شعبان کا پورا مہینہ بہت افضل ہے، لیکن اس میں ایک دن 24 گھنٹہ ایسا آتا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ 24 گھنٹے جو ہے یعنی کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اور 15 شعبان جس کو کہا جاتا ہے، وہ رات مغرب کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر شب برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، خلاصی پانا۔ شب برات کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کو بری ہو جانا، معاف کر دینا۔ شب برات جو نام ہے یہ بعد کی ایجاد ہے، ورنہ اصل اس رات کا نام شب مغفرت ہے۔ اس رات کا نام اصل شب مغفرت، بخشش کی رات، خلاصی کی رات، معافی کی رات۔ اس رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کافی تعداد ہو گئی کہ اس رات کے اندر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادت کی ترغیب دی ہے۔ لیکن عبادت اللہ کے رسول انفرادی کرتے تھے، تنہائی میں کرتے تھے، اجتماعی نہیں۔ اجتماعی عبادت اللہ کے رسول نے نہیں کی، انفرادی اپنے کمرے کے اندر کر کے کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سب سے زیادہ روایت اس رات کے اندر کیا عمل کیا جائے گا، اس سلسلے میں سب سے زیادہ روایت اگر منقول ہو تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ کے رسول عبادت کرنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے تھے، بلکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہی آپ نے عبادت کی تھی۔ کیا عبادت کی تھی؟ اس رات کے اندر آدمی جو عبادت کرے وہ کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ نماز پڑھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے یا تسبیحات پڑھے یا دعا مانگے، جو بھی عبادت اس کو کرنا ہو وہ کرے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس رات کے اندر کیا عبادت کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر جو عبادت کی تھی وہ نماز کی عبادت کی تھی، نماز کے ذریعے۔ یعنی اس رات کے اندر آپ نے کثرت سے نماز پڑھی، اور نماز کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ یہ نہیں کہ جو ہے 5 منٹ میں 10 منٹ میں 3-4 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ فارغ ہو کر عبادت ختم کر دی ہو، بلکہ روایات کے اندر اللہ کے رسول کی اس رات کی عبادت کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول طویل قیام کیا کرتے تھے۔ قیام یعنی
قرات جس میں قرات کی جاتی ہے یعنی سورہ فاتحہ اور جو سورت ملائی جاتی ہے طویل قرات کرتے تھے. پھر رکوع میں جاتے تھے تو رکوع بھی اتنا ہی طویل کرتے تھے. پھر سجدے میں جاتے تھے تو اس رات میں جو عبادت کرتے تھے سجدہ بھی بہت طویل کرتے تھے. اور دعا جو مانگتے تھے وہ دعا سلام پھیرنے کے بعد ہم جس طرح مانگتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ دعا سجدے اور رکوع ہی میں مانگ لیتے تھے. اس رات کے اندر جو عبادت کرتے تھے عبادت کی کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول طویل قیام کرتے، طویل رکوع کرتے، طویل سجدہ کرتے اور رکوع اور سجدے میں ہی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہ طریقہ عبادت کا بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت تھی اس رات میں. لیکن اس کے علاوہ آدمی جو بھی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ رات گزرنے کے بعد اس رات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور قرآن مجید میں بھی چند آیات میں اس رات کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس رات میں عبادت جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے بعد آئندہ کل 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں بھی ایک خاص عمل بیان کیا گیا، اور وہ عمل ہے صوم نہار. روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب برات کے دن میں یعنی کہ 15 شعبان کے اندر تم روزہ رکھا کرو. صوم نہار تم روزہ رکھا کرو. روزہ رکھنا یہاں دو حیثیتیں جمع ہو گئی ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھنا مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے. سنت کیسے؟ سنت تو اس طریقے سے ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھنا مسنون ہے، یعنی 13، 14 اور 15، اور کل 15واں دن ہے تو گویا کہ ہر مہینے جو 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں اس اعتبار سے کل کا روزہ مسنون ہے. لیکن 15 شعبان کا روزہ الگ سے بھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، مسنون نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ پورا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، مہینے کے روزے رکھنے ہیں، پھر 15 دن کے بعد جب پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے اس سے 15 دن پہلے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ روایات میں ذکر کی گئی ہے کہ صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. اللہ کے رسول نے جب کہا کہ تم 15 شعبان کا روزہ رکھو تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یعنی روزہ تو رمضان کا بھی ہے، روزہ تو محرم کا بھی ہے، روزہ تو نفلی روزہ بھی ہے، 15 شعبان کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ 15 شعبان کے دن کو یعنی آئندہ کل کا جو دن آ رہا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام کے تمام انسانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا عمل کیا ہے تمام کا نامہ اعمال آئندہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس صورت میں بھوکا پیاسا رہوں، یعنی روزے سے رہوں. علماء نے یہاں نقطہ بیان کیا، نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جج کے سامنے کسی مجرم کو لایا جائے اور مجرم جو ہے وہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن سے اس نے غسل نہیں کیا، اس کے بال جو ہے وہ غبار آلودہ ہے، یعنی کہ اچھی طرح وہ جو ہے وہ تیار ہو کر نہیں آیا ہے. جج جب اس کو دیکھے گا کہ یہ آدمی بھوکا پیاسا ہے، کیا جج کو اس کے اوپر رحم نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آئندہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال دیکھ کر میری طرف دیکھے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ پیاسا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہو رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اوپر رحم کر دے گا.
تو اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یا بعض روایات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آئندہ کل 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے اس دن بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی فیصلہ صادر کرنے والا ہو تو میں روزے سے رہوں، میں بھوکا پیاسا رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری شکل و صورت کو دیکھ کر ترس آ جائے اور اچھا فیصلہ میرے لیے ظاہر کرے۔ تو یہ حکمت ہے آئندہ کل کے روزہ رکھنے کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم آئندہ کل کا روزہ رکھو۔ تو الغرض یہ شب برات اور 15 شعبان کا جو دن ہے یہ اصل تو مغفرت اور اصل تو توبہ کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، اصل استغفار ہے۔ استغفار ضروری ہے انسان کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ تو معصوم نبی تھے، گناہ آپ سے صادر ہوتے ہی نہیں تھے، آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے تھے، پھر بھی آپ جو ہے وہ اتنا استغفار کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر اس رات کے اندر شب برات میں اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے تھے، ان دعا کے الفاظ بھی روایات میں نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتے تھے کہ اغفر وجہی، وجہ کے معنی چہرہ، اغفر وجہی لسیدی فی التراب، کہ اے اللہ میں اپنے چہرے کو مٹی میں تیرے لیے یعنی سردار کے لیے رگڑ رہا ہوں۔ اپنا چہرہ پورے بدن کے اندر سب سے اچھا اگر کوئی عضو ہو، اشرف عضو، تو وہ پیشانی ہے۔ اسی لیے سجدے میں پیشانی دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول شب برات میں جب دعا مانگتے تھے تو یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنی پیشانی تیرے لیے غبار کے اندر اور مٹی کے اندر رگڑ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اللہم اغفر ذنب العظیم، اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر ذنب العظیم، کہ اللہ تو میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کے رسول تو معصوم تھے، لغزش بھی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول سے۔ اگر کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے متنبہ کر دیتے تھے۔ تو یہ کس کے لیے تھا جو دعا مانگتے تھے؟ وہ ہماری تعلیم کے لیے، کہ شب برات کا جب موقع آئے تو تم بھی اسی طرح عبادت کرو جس طرح کہ اللہ کے رسول نے کی ہے، تم اسی طرح دعا مانگو جیسا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ اور یہاں ایک روایت اور سنا دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر اپنے اعمال کے بلبوتے کے اوپر داخل ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا نیک ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ کتب ہو یا ابدال ہو، یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اعمال کے بلبوتے کے اوپر جنت میں آئندہ داخل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میری عبادت، میری اطاعت، میری دعوت و تبلیغ، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، اسلام کے لیے میری خدمت، میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے یہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ مجھے جنت میں داخل کرا دے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری بندگی، میری زندگی، میرا جہاد، اسلام کے لیے میری تگودو اور میرے اقوال، میرے افعال، یہ تمام کے تمام اقرار کرتا ہوں کہ جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے لیے آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کی عبادت، آپ کا راتوں کو رونا، آپ کا راتوں کو نماز کے لیے کھڑا ہونا، کیا یہ بھی جنت میں داخل نہیں کرا پائیں گے؟
قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ کسی بھی انسان کا عمل اس کو جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اپنے لیے 3 مرتبہ کہا۔ اللہ کے رسول نے اپنے لیے 3 مرتبہ کہا اور کہا کہ ولا انا ولا انا ولا انا الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، کہ اللہ مجھے بھی میرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا، مجھے بھی داخل نہیں کرے گا، مجھے بھی داخل نہیں کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے۔ تو جب سید الاولین والآخرین کہ جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، جب اس کے لیے استغفار کرنا اور اس کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا یہ ضروری ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ اور خاص طور پر یہ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جن اوقات میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر ہم اہتمام کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رمضان المبارک، 15 دن کے بعد رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ پہلی بات تو ہے استقبال رمضان، استقبال رمضان، نمبر 2 استعداد رمضان، اور نمبر 3 استعمال رمضان۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے استقبال، ایک ہے استعداد اور ایک ہے استعمال۔ استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، خوش ہو جائے۔ رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی آنی چاہیے۔ دل جو ہے وہ ایک خاص قسم کی خوشی محسوس کرے، اس کو کہا جاتا ہے استقبال رمضان۔ جیسا کہ ہمارے گھر کوئی آدمی آنے والا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے اس کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چیز اس کو پسند ہے، جن چیزوں سے اس کو راحت پہنچتی ہے، وہ تمام چیزیں پہلے سے گھر جو ہے وہ لے آتے ہیں، اور جب وہ آنے والا ہوتا ہے دروازے کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو سلام کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں، خوشی محسوس ہو۔ خوشی محسوس کرنے کا خوشی کا اظہار کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم تراویح پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، ہم جو ہے لوگوں کو افطار کرائیں گے، ہم اتنے لوگوں کی جو ہے وہ نصرت اور مدد کریں گے۔ یہ ہے استقبال۔ اور دوسرے نمبر پر ہے استعداد رمضان۔ استعداد کے معنی آتے ہیں تیاری کرنا، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنے کا مطلب ایک ہوتی ہے ظاہری تیاری۔ ظاہری تیاری کیا ہے؟ شربت کا بوتل ہے، سموسہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری تیاری ہے، اور یہ تیاری الحمدللہ سب لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے باطنی تیاری، اور وہ تیاری یہ ہے کہ ہم ایک لائحہ عمل بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں لکھ لیں کہ میں رمضان المبارک میں ایک دن کے اندر اتنے پارے قرآن مجید تلاوت کروں گا، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی تسبیح پڑھوں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح اتنی مرتبہ پڑھوں گا، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ افطار کراؤں گا۔ اس طرح ٹائم ٹیبل بنا لیں، استعداد جو ہے یعنی کہ اس کی تیاری کر لیں۔ اور یہ بھی چاہیے کہ بھئی رمضان المبارک کے اندر عبادات کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف آدمی بہت زیادہ توجہ نہ دے، یعنی تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کی دیگر مشغولیات ہے، بالکل ترک بھی نہ کرے، لیکن زیادہ بوجھ رمضان کے مہینے میں نہ لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے گھر جو نوکر چاکر کام کرنے کے لیے آتے ہیں رمضان میں ان کے اوپر تخفیف کرو، یعنی ہلکا کام لو ان سے، وہ بھی روزے سے ہے، ان کے اوپر کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تو جب دوسرے کے لیے یہ حکم ہے تو خود انسان کے لیے تو بذات خود یہ حکم ہوگا کہ تجارت کا، دکان کا، کھیتی باڑی کا، یہ تمام چیزیں کرے، بالکل جو ہے وہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ بوجھ جو ہے وہ رمضان میں نہ دے، بلکہ عبادات میں زیادہ وقت جو ہے وہ لگائے۔ تو یہ ہے استعداد رمضان، اور اس کے بعد ہے استعمال رمضان۔ جیسا آپ نے استقبال کیا تھا، جیسا آپ نے استعداد اس کی تھی، تیاری کی تھی، مکمل رمضان کو وصول کرے۔ استعمال رمضان کو برابر استعمال کرے، اس کے رمضان کے پیسے وصول کرے، یعنی اس کی کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کرے۔ اگر آپ نے ٹائم ٹیبل میں اور آپ نے جو یہ بات سوچ رکھی ہے کہ میں 3 گھنٹے تلاوت کروں گا، اگر 3 گھنٹے تلاوت کروں گا، لیکن اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ 15 منٹ اور پڑھ لوں، یہ نہیں کہ بھائی چلو 3 گھنٹے ہی ہے تو 3 گھنٹے ہی میں صرف عبادت کروں گا، بلکہ زیادہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، مکمل جو ہے اس کو قرآن کی تلاوت کی جائے، یا یہ کہ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھی جائے، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو افطار کرایا جائے۔ افطار کی، دوسروں کو افطار کرانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور افطار کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں مہیا کر دیں، بلکہ اگر آپ ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے، ایک شربت کے گھونٹ کے ذریعے بھی اگر آپ کسی کے کو افطار کرائیں گے، اگر اس کا جگر آپ کے ایک گھونٹ کی وجہ سے اگر تر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واقعہ مشہور ہے وہ بلی والا۔ تو الغرض تو یہ استعمال رمضان ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی، ایک تو رمضان کا استقبال، خوشی ہونی چاہیے، دوسرے نمبر کے اندر جو ہے وہ استعداد کی، اس کی پوری تیاری، پہلے سے اپنے ذہن کے اندر جو ہے چیزیں بٹھا لے ہوئے کہ رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے، اور جب رمضان آ جائے تو اس کو پورا وصول کرے، لا یعنی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم مشغول نہ ہوں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو جدا کر دے، اپنے آپ کو بچائے، سب سے بہترین مسلمان وہ۔ لا یعنی چیز کون ہے؟ لا یعنی چیز کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی۔ اور کون کون سی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے وہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو ان چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے چاہیے کہ ہم ان بابرکت ایام میں اور ان بابرکت راتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کما و عبادت کرے، استغفار کرے، اور یہ جو حالات ہے ان حالات کو بھی جو ہے وہ اس کی سازگاری کے لیے اور اس کی آسانی کے لیے بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سیاہ کار ہے،
مولا نابکار ہے، مولا اقراری مجرم ہے، مولا ہمارے جرم عظیم کو تو معاف فرما دے، مولا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جان کر انجان کر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا پابند بنا، مولا ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شرور و فتن سے مولا ہماری اور پوری امت کی مولا تو حفاظت فرما، مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا ان تمام کی پریشانی کو دور فرما، مولا ہم توبہ کے لیے حاضر ہوئے، استغفار کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا پتہ چلا کہ آج تو معاف کرنے والا ہے، تو مولا جماعت کی جماعت، مولا گروہ کا گروہ جو ہے وہ آ گیا ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا شب برات اور شب مغفرت ہے، اس رات میں تو اعلان کرتا رہتا ہے الا من مستغفرا فاغفر له، مولا ہم استغفار کے لیے آئے ہوئے ہیں، مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، توبہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، مولا تو ہماری مغفرت فرما، مولا تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اعزاء اور اقرباء کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، مولا تمام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی مغفرت فرما، مولا جو تیرے پاس آ چکے ہیں مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، مولا تمام کی مغفرت فرما دے، مولا تمام کی مغفرت فرما دے، مولا رات دن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مولا تو قدم عفو پھیر دے، مولا قدم عفو پھیر دے، اگر تو نے دھتکار دیا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو نے دھتکار دیا تو ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے، مولا میلے کچیلے بندے کو ماں ہی اٹھاتی ہے، مولا تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمارا دل میلا ہے، مولا ہمارا دامن داغدار ہے، مولا ہماری جھولی خالی ہے، تو ہمیں پکڑ لے، مولا تو ہمیں اٹھا لے، مولا تو ہمیں نواز دے، مولا ہر قسم کی عافیت اور ہر قسم کے خیر سے ہمیں جو ہے وہ بہراور فرما، مولا ہر قسم کی خیر عطا فرما، مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی بار بار کی حاضری مقدر فرما، مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظالمین کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کے ناپاک وجود سے تیری زمین کو پاک فرما دے، مولا آئندہ کے دن اور آئندہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے امن عافیت والا ہو، مولا امن عافیت کی نوید لے کر وہ آ رہا ہو، مولا ایسے فیصلے فرما، مولا ایسے فیصلے فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے مولا کو ہماری حفاظت فرما، کینہ اور حسد سے، بغض اور عداوت سے، گالی گلوچ سے، نماز کے ترک کرنے سے اور ادھر ادھر کے دوسرے گناہوں سے مولا کو ہماری پوری حفاظت فرما، جو پچھلے گناہ ہو چکے ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، مولا تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما دے، مولا تو اس توبہ کو قبول فرما دے، مولا اس بستی کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، مولا جوار نبی عطا فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء اور صلحاء، اولیاء اللہ جن کے واسطے اور ہمارے ماں باپ جن کے واسطے سے یہ دن ہم تک پہنچا ہے، تمام کو اجر جزیل عطا فرما، تمام کو جزائے خیر عطا فرما، مولا ہماری دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔